حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھا تھا، مجھے یہ ڈر رہتا تھا کہیں شر ہمیں پہنچ نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے، آپ تشریف لائے، خیر ہو گئی، کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کیا اس کے بعد خیر کا دور آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں خیر کا دور آئے گا، وفیہ دخن، ایک خیر کا دور تو ہوگا لیکن اس میں دھواں ہوگا، دھندلکا ہوگا، کنفیوژن ہوگی، پیچیدگی ہوگی، ابہام ہوگا، دخن، دھندلکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہوگا تو دھندلکا کیسا، پیچیدگی کیسی، ابہام کیسا؟ فرمایا ائمۃ یہدون، سن لیں ابہام کیا ہوگا اور پیچیدگی کیا ہوگی، دھندلکا اور دھواں کیا ہوگا۔ فرمایا ائمۃ یہدون، اس دور میں پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے، مقرر تقریریں کر رہے ہوں گے، اور جو ائمہ ہیں وہ امامت کر رہے ہوں گے، سب کچھ ہو رہا ہوگا، جلسے بھی ہو رہے ہوں گے، کانفرنسز بھی ہو رہی ہوں گی، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہوگا، جو رہنمائی دی جا رہی ہوگی، یہدون بغیر ہدی، وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی۔ یہ ہے دھندلکا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس دور میں ہیں جو دخن والا خیر ہے، یا اس سے بھی اگلے دور میں ہیں جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں موجود ہے کہ اس کے بعد جو شر والا دور ہے اس میں تو آپ نے فرمایا اس سے بھی خطرناک صورتحال ہوگی، دعات الی ابواب جہنم، کہ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے، من اجابہم الیہا، جو ان کو لبیک کہیں گے، فقذفوہ فیہا، ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت تک کے لیے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔